نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ تمام تعریف اللہ رب العزت کے لیے جو خالق ہے، رب ہے۔ اس کے بعد میں پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جو مہمان نواز ہمارے آئے، ہماری دعوت کو قبول کیے، تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے وقت کی بہت قدر کی، اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو والدین ہے خصوصاً آئے، اور ان کے ساتھ میں جنہوں بھی آئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری اس دعوت کو قبول۔ آیت نمبر 43 میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ معافی چاہتا ہوں، گیسٹ آ رہے ہیں، جناب عبد الجبار صاحب تشریف لائیے، اور ایکس پریزیڈنٹ صاحب اللہ بخش نائکوڑی صاحب وہ بھی تشریف لائیے، ڈیج پر آئیے۔ تو آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ اعراف میں فرما رہے ہیں کہ الحمدللہ الذی لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یہ لفظ کن کے ہیں؟ یہ لفظ ہیں جنتیوں کے۔ جنتی جب جنت میں رہتے ہیں ان کے زبان کے اوپر یہ لفظ رہتے ہیں۔ جنتی جنت میں رہنے کے وقت میں زبان کے اوپر یہ لفظ رہتے ہیں، وہ بولتے ہیں کہ یہ سب تعریف اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت بخشی، ورنہ ہم ہدایت نہ پاتے، ورنہ ہم جنت میں نہ رہتے۔ یعنی میں تہجد پڑھوں گا، میں حج کروں گا، میں 5 وقت کی بنا چکائے نماز پڑھوں گا، پھر میں نے زکوٰۃ دیے، میں نے صدقات دیے، میں نے خیرات کیے، زندگی بھر تمام نیکیاں، تمام جو بھی ہے اسلامی ارکان کے بعد چوں چرا فالو کیا، یہ ان کے اندر نہیں رہتا۔ یعنی اپنے آپ کو ڈیزرو، قابل سمجھتے نہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو ہم یہاں پر جنت میں ہیں، یہ جنت میں واحد ہمارا مقام ہے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی۔ یہ اصل چیز ہے، کوئی اپنی قابلیت کے بنا پر نہیں رہتا۔ جو بھی نیک کام کرتا ہے وہ نیک کام اس کی قابلیت نہیں ہے، نیک کام کرنے کے لیے اللہ کی توفیق ہونا چاہیے اور اللہ کی ہدایت ہونا چاہیے۔ یہ اگر اللہ کی ہدایت، اگر اللہ کی توفیق ہے تو نیک کام کرتا ہے بندہ، بلکہ اپنی ڈیزر اور اپنی قابلیت پہ کبھی کوئی بھی مقام نہیں پا سکتے۔ اسی طرح میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ہماری اسکول، اتنی بڑی کون سے بڑی انٹرنیشنل یا پھر CBSE ICSE اسکول نہیں، ایک چھوٹی سی اسکول نے چھوٹی سی اخلاصی نیت کے ساتھ شروع کی۔ شروع کرنے کے بعد میں اللہ رب العزت نے اس کو اس مقام پہ پہنچایا۔ ہمیں اس کا ڈیزرو نہیں ہے، کھلی طرح سے بول دیں، ہم اس قابل بھی نہیں تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہاں پر کھڑا کیا۔ ایک بچے سے 10 بچے، 10 سے 50، 50 سے آج 170 بچے جو بھی ہیں، وہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ نے دیا اور ہم یہاں پر ہیں۔ اگر اللہ نہ چاہتا تو ہم قائم ہی نہیں کر سکتے۔ تو اس سے بھی پہلے کہ جب ہم اس کا ارادہ کرے تھے، اس وقت میں ایک شخص ہمارے موجود ہیں یہاں پہ، ہمارے گیسٹ میں جناب قاسم صاحب ہلڈر، ان کے پاس ہم جب کچھ مشورے کے لیے آئے تو ان کی ہدایت ایک ایسی موٹیویشن تھی، ایک ایسی انسپائریشن تھی، اس انسپائریشن نے کبھی ہمیں روکنے کی ضرورت بھی نہیں بنی۔ ایسی ہدایت بار بار مسلسل دیتے رہے، اور ان کی زمین میں ہم کچھ بھی کرتے تو کبھی دخل اندازی بھی نہیں کری، یہ مت کرو، یہ مت کرو۔ تو ہم اپنے جو بھی ممبرز ہیں، مینجمنٹ ہے، پریزیڈنٹ ہے، یہ ہم ڈیزرو نہیں کرتے کہ یہ ہماری اسکول ہے، یہ آپ تمام لوگوں کی اسکول ہے، آپ سب کی اسکول ہے۔ الحمدللہ یہ مقام اللہ رب العزت نے دیا۔ اور دوسری بات میں مختصر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے نرسری اور LKG کے بچے بہت معصوم ہیں، ان کا وقت ضائع نہیں کرنے دیتا۔ اپنی نظریات بتاتا ہوں، تعلیمی معیار ہم لوگ کیا کرتے ہیں۔ ہمارے اندر
ایک مسلسل 50 60 70 سال کے اندر تعلیم کو ڈفرینسیشن بنا لیا ہے. وہ ڈفرینسیشن یہ ہے کہ ایک دینی تعلیم ایک دنیائی تعلیم، بہت زیادہ نہیں رہتا. ایک ایگزامپل ہم ابن حیتم جو عراق کے ہیں، آج کل آلموسٹ اور گوگل کا سرچ نکال کر دیکھیں تو سب سے زیادہ ہائیسٹ اسمارٹ فون اور سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجی، خاص کر کے موبائل کی جو ریشیو یوز کرنے والی ہے وہ ایک مسلم کمیونٹی ہے. مسلم کمیونٹی میں خاص کر نوجوان بچیاں اور بچے خاص کر یوز کرتے ہیں. کبھی اس 10-15 سال سے 20 سال سے یا 25 سال سے جو بھی یوز کر رہے ہیں اسمارٹ فون، اس کے اندر سیلفی کا معیار تو ابھی تو بہت بڑھ گیا ہے. کبھی یہ سوچے ہیں کہ یہ انوینشن کس نے کی، یعنی ایجاد کس نے کی کیمرے کی؟ جو ایجاد کرنے والے تھے ابن حیتم، یہ عراق کے ہیں، اور ایک گورنر اور اس کے ساتھ میں ایک اسکالر مطلب عالم مفتی وہ بھی تھے. اس کے ساتھ ساتھ میں انہوں نے کیمرے کی انوینشن کی. اپنی ابن حیتم صاحب نے اگر وہ اپنی تعلیم کو ایک محدود نظریے میں بنا لیتے، یعنی میں اب ایک عالم ہوں مفتی ہوں بس میرا کام ہو گیا، تو وہ انوینشن کر پاتے؟ نہیں. صرف اتنی محدود علم نہیں، انہوں نے آپٹکس، جو بھی اب ڈاکٹر ہیں جو آنکھیں کے پڑھے ہیں آپٹیکالوجی، اس کے اندر آپ ان کی ریسرچ دیکھیے، 200 سے زائد ریسرچ ابن حیتم کے آپٹکس کے ہیں، یعنی جو آنکھوں کی. انہوں نے تحقیقات کے اپنے نظریات میں بتایا کہ لائٹ جو ہے ایک باریک سوراخ سے یعنی آنکھوں سے نکلتی، تو وہاں سے کیمرہ انوینشن ہوا. آج ہم اس کیمرہ انوینشن کو اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں کہ ہم اس کی تحقیق یا پھر اس کی معیار کو نہیں پہچانتے. تو اسی لیے جو بھی پیرنٹس آئے ہیں، آپ بس اتنا مت کیجئے کہ یہیں اسکول پہ بھیجیں، جہاں بھی آپ کا دل چاہتا ہے وہیں پہ آپ اسکول بھیجیے، لیکن اسکول کی ذمہ داری یہ تھی کہ آپ اپنے بچے کو فالو کرنا. آپ کا بچہ کون سی ایجوکیشن لے رہا ہے اور کیا پڑھ رہا ہے، اس کا سٹیجز کیا ہے، اس کا معیار کیا ہے، اور اسکول کا سسٹم کیا ہے، انسٹیٹیوشن کیا ہے، وہ کون سی سسٹم دے رہی ہے، اور اپنے بچے کی آئی کیو لیول کیا ہے، یہ سب آپ کو رب العزت نے وہ ذمہ داری آلریڈی دی ہے. ماں باپ کی ذمہ داری آلریڈی اللہ دی ہے، بولے تو آپ کو پی ایچ ڈی انجینئرنگ ڈاکٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس آپ اپنے بچے کے ساتھ میں صرف روزانہ آدھا گھنٹہ بیٹھیے، اس کو وہی ڈر آپ کے بچوں کی فالو بھی کرے گا اور کامیاب بھی بنائے گا. یہ تعلیم ہی کل سوسائٹی معاشرے میں آ کر وہ ایک اچھا کیریکٹر آدمی بن سکتا ہے. جب تک اس کے اپنے پہچان حقیقی رب کی علم نہ ہو، وہ کوئی بھی معاشرے میں آ کر کام نہیں کر سکتا. آپ کے سامنے 2 سال 3 سال پہلے ایک کووڈ کا معاملہ چلے گئے 2019 اور 20 میں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ، رشیا، یہ سب بہت بڑے معیار تعلیم ہے، پی ایچ ڈی ہے، انجینئرنگ ہے، ان کے سائنٹسٹ ہیں، سب ہے. جب ان کا معاملہ آیا تو ان کو بزرگوں میں زیادہ انتقال ہونے کے وقت میں وہی نوجوان بچے، بہو، اپنے بیٹے، ان کو علیحدہ گھر میں رکھے، علیحدہ، کیونکہ بوڑھے لوگوں کا انتقال بہت ہو رہا تھا. یہ تعلیم دیکھیے، جب آپ کو ایک ڈاکٹر انجینئر بننے کے بعد میں آپ کے ماں باپ کو چھوڑ کر علیحدہ رہنا، یہ کون سا علم ہے؟ یہ نہیں ہے نا علم. علم یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے جانے کے بعد بھی ذمہ داری رہتی ہے، تاکہ آپ اپنے رب کے سامنے اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں. یہ ہے تعلیم کا معیار. تو اسی لیے اپنے آپ کو محدودی تعلیم یعنی ذہنی ایک محدود مت بنائیے. جو بھی اسکول بھیجیے اپنے